بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروگرام ہے انسائیڈ دا نیوز اور میں ہوں ڈاکٹر ثنا غوری. عمران خان صاحب کے بیانات جو ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا کوئی اور دشمن نہیں بلکہ وہ خود ہی اپنے دشمن ہیں. جیسے ہی معاملات بہتر ہونے لگتے ہیں خان صاحب کا کوئی نہ کوئی بیان یا ان کی پارٹی ورکرز کی طرف سے کوئی ایسا بیان سامنے آ جاتا ہے جو کہ ان کی مخالفت میں اضافہ کرتا ہے. ایک طرف ان کا دعویٰ کہ وہ پاپولر لیڈر ہے اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ جو ان کے جلسہ ہوا ابھی آخری والا جلسہ، اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی تعداد کم تھی. یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے عمران خان صاحب کے لیے، پی ٹی آئی کی جماعت کے لیے، کہ ایسا کیوں ہوا. ظاہر سی بات ہے جب اداروں کے خلاف بات کی جائے اور محب وطن فوجیوں کے خلاف بات کی جائے یا میرٹ پہ سوال اٹھایا جائے یا پھر کبھی عدالت کے خلاف کسی صحافیوں کے بارے میں یا کچھ بھی اس طرح کی صورتحال سامنے آتی ہے تو یقیناً پاکستان کے عوام سب سے پہلے جو ہے پاکستان کے مفاد کی بات کریں گے. انہیں کسی لیڈر کو اس وقت وہ عزیز نہیں جانیں گے، سب سے پہلے وہ پاکستان کا سوچیں گے. تو یہ بات تو اس وقت عمران خان صاحب کو کوئی تو مشورہ دے دے کہ جناب اس وقت رک جائیے اور سب سے پہلے پاکستان کا خیال کیجیے، اس کے اداروں کی عزت کا خیال رکھیجیے. ایسا نہیں ہوا کہ ماضی میں بیانات نہیں دیے گئے. پیپلز پارٹی کی طرف سے ماضی میں بھی ہمیں بہت سے فوج مخالف بیان نظر آئے، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ایک حد نظر آتی تھی. جب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیخ چیخ کے کہتے تھے سلیکٹڈ ہے، تو ظاہر سی بات ہے جب سلیکٹڈ کہا جاتا تھا تو سلیکٹر کون ہے یہ بھی سوال اٹھتا تھا. تو ماضی میں ہم ان کے لبوں سے یہ باتیں سنتے آئے ہیں. پھر نواز شریف صاحب نے بھی نام لے کے بیانات دیے اور کہا کہ ان معاملات سے دور رہا جائے، جرنلوں کے نام لیے. لیکن اس حد تک کھل کے کہنا یہ عمران خان نے ہی کیا ہے. اور جب وہ وزیر اعظم تھے، سٹنگ وزیر اعظم تھے، اس وقت سے ہی انہوں نے ان کو نیوٹرل کہنا شروع کر دیا تھا. یقیناً یہ چیز آہستہ آہستہ عوام کے دلوں میں بیٹھ رہی ہے کہ اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. بہرحال اس کی وضاحت وہ کر چکے ہیں اور ان کی پارٹی کے لیڈران دوسرے بھی وضاحت کر رہے ہیں کہ اس بیان کے پیچھے میرٹ کا جو ایک جملہ ہے، وہ لفظ جو ہے وہ کار فرما تھا. اس میں کوئی نیت کا کھوٹ نہیں تھا. جس طرح سے خاتون جج کے خلاف بات کرتے ہوئے جلسے میں جو کچھ انہوں نے کہا، اس میں بھی دوسری دفعہ جواب جمع تو کروا دیا گیا ہے لیکن اس سے مطمئن نہیں ہوئی عدالت اس وقت بھی. وہ ہمیشہ کوئی بھی بیان دینے کے بعد اس سے تھوڑا سا مکر جاتے ہیں. سیلاب کی تباہ کاریاں اپنی جگہ، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے بیٹھنے کی ضرورت ہے. شاید عمران خان صاحب کو بھی ساتھ لے کے چلنے کے لیے اب جو حکومتی جماعتیں ان کو آگے بڑھنا چاہیے. ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب فاروق علی خان صاحب، پیپلز پارٹی صاحب کا تعلق ہے، ایسا پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہے خالد ارائیں صاحب، آپ تجزیہ کار ہیں، ایسا پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. اختر ارائیں صاحب، جی جناب. فاروق علی خان صاحب، سب سے پہلے بیانات پہ آ جاتے ہیں اور بیانات کی سیاست جو ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے چند ماہ سے وہ کچھ زیادہ ہی عروج پہ آ گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب نے ہی فوج مخالف بیانات دیے ہوں. پیپلز پارٹی بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہی ہے، بیانات آتے رہے ہیں. کس طرح سے دونوں چیزوں کو کمپیئر کرتے ہیں؟ آپ کی پارٹی نے کیا کیا، اس وقت کیا ہو رہا ہے، یا اس وقت جو کیا گیا اس کو زیادہ لڑوانے کی کوشش زیادہ کی جا رہی ہے؟ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سنا، پاکستان پیپلز پارٹی ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اور جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ سلوک کیا جب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، تو اس کے بعد سے آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے اسٹیبلشمنٹ کا برتاؤ رہا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بیہیویئر تھا وہ اس طرح سے نہیں تھا جس طرح سے اگریسو آج کل خان صاحب دے رہے ہیں. تو یہ بڑی، میں کہوں گا کہ یہ ان کی بھی اپنی جو ان کی پالیسیز ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ پریشر بلڈ اپ کرنے کی بات ہے. کیونکہ ابھی آپ دیکھیں گے ان کے جو کیسز چل رہے ہیں الیکشن کمیشن میں، 3 کیسز سب سے امپورٹنٹ وہ کیسز ہیں جو انہوں نے اس کا جواب دینا ہے، جس میں آج ان کو پھر 27 تک ان کو پلی مل گئی ہے کہ جی آپ جو ہے 27 تک کا ان کو ضمانت منظور کر لی ہے انہوں نے، اور جو ہے مزید ان کو ٹائم دے دیا گیا. تو یہ سارا جو ایک پریشر ہے، جس طرح سے آرمی چیف کے خلاف یہ مہم چلائی جا رہی ہے کہ جی ان کی ایکسٹینشن نہ ہو، اور ان کے خلاف جس طرح سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے. آپ یہ دیکھیں گے ایک جو پورے ملک میں جس طرح سے ایک یہ ڈیزاسٹر والی کنڈیشن ہے جو فلڈ کی وجہ سے ہوئی ہے، تو اس سے بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر باتیں کی جا رہی ہیں. اور میں اس پہ بڑے مطلب میری اس طرح میں کہوں گا اس میں پروٹیسٹ کروں گا کہ کیونکہ دیکھیں آپ جس طرح سے پورے 3 صوبوں میں افیکٹڈ ہوئے لوگ، اور جو سندھ میں اس وقت تباہ حال
ہوا ہوا ہے، پورا جتنا ہمارے رورل ایریا ہے سارا کا سارا اس وقت جو ہے وہ ڈیزاسٹرس ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے کس طرح سے لوگ اس طرح سے جس طرح سے مہم چلا رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے امداد اکٹھی کی جا رہی ہے، اور ورلڈ وائڈ ڈونر ایجنسیز جس طرح سے کر رہی ہیں. تو اس طرح سے اس سینیریو میں رہ کے جس طرح سے یہ پروپیگنڈا کی مہم چل رہی ہے، تو آپ خود بھی اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ایک طرف تو ان کے جو الیکشنز ہیں اس کے خلاف بھی مہم چلا رہے ہیں یہ، تو ظاہر ہے جو تاکہ ان کی جو اپنے نامینیشن جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں جو لڑیں گے اس میں، تو اس کے لیے بھی ایک مہم چل رہی ہے، کمپین پوری رن ہو رہی ہے. اور دوسری آرمی چیف کے خلاف بھی ہو رہی ہے، تیسری گورنمنٹ، تین یہ کمپینز ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. تو ظاہر ہے اب ان کو خود بھی نظر آ رہا ہے، کیونکہ دیکھیں جو فورن فنڈنگ کا کیس ہے وہ تو اس میں تو ان کی نااہلی. اچھا، یہ جو فوج مخالف بیان میرٹ کے حوالے سے دیا گیا ہے، اس میں دو باتیں سامنے آتی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بیان جو ہے وہ اس کے میرٹ پہ سوال اٹھایا گیا. دوسرا یہ کہ جو ایک بڑا عجیب سا پہلو سامنے آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس سلیکشن کو متنازع بنا دیا جائے. کیا کہتے ہیں اختر ارائیں صاحب، آپ کی طرف آئیں گے کہ یہ اس وقت جس طرح سے فاروق صاحب نے کہا کہ اس وقت یہ بیان کیوں دیے جا رہے ہیں، کیا باقی عمران خان صاحب جس طرح مخالف جماعتیں کہتی ہیں کہ جی وہ غصے میں جب سے ان کو نکالا گیا ہے حکومت سے، جب سے وہ ان کو اتنا غصہ ہے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پاتے اپنی باتوں پہ، فوراً معافیا بھی مانگ لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی یقیناً بالکل صحیح فرمایا آپ نے. بیسیکلی ان کو اتنا ایکسائٹیڈ نہیں ہونا چاہیے اور اتنا جو ہے آپے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے. بڑی رسپانسبل شخصیت ہیں اور ان کو جو بھی اسٹیٹمنٹس دینی چاہیے وہ بڑی رسپانسبل دینی چاہیے. خاص طور پہ اداروں کے متعلق جو ہے جو گفتگو کرتے ہیں وہ جذبات میں آ کر، تو وہ نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، موٹیویشنل اسپیکر ہیں، وہ موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو کرنا چاہیے، جلسے کر سکتے ہیں، مگر یہ ہے کہ بالکل اگر کچھ الفاظوں کا جو چناؤ ہوتا ہے وہ مناسب نہیں ہوتا. دوسری طرف ہسٹری یہ بھی دیکھی ہے کہ پاسٹ میں پوری دنیا میں جو اس طرح کے جنون میں آنے والے جو پولیٹیشنز ہیں یا لیڈرز ہیں، وہ ہمیشہ جو ہے یا آر یا پار والے کہانی کرتے ہیں، یا تو پھر وہ بہت زیادہ سکسیسفل ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ ہے کہ وہ جیلوں میں چلے جاتے ہیں. سکسیس تو نظر آ رہی ہے اس وقت پاکستان کی بڑی تعداد جو ہے وہ ان کے ساتھ ہے. اسی لیے دو رائے ہیں نا، اسی لیے میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک رائے تو یہ ہے کہ ان کو اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ اتنا ایگریسو ایٹیٹیوڈ نہیں دکھائیں گے، ظاہر ایک لیڈر ہے، اس کا کام ہی جو ہے وہ لیڈرشپ کرنا ہے. وہ ظاہر دیکھ لیا کہ جو لوگ جو ان کا ووٹر کا بینک تھا، ووٹ بینک تھا، جو فیور کر رہے تھے، جنہوں نے الیکٹ کیا تھا 3-3.5 سال پہلے، وہ بیٹھ گئے تھے اور دوبارہ سے ان کا وہ 50% بھی نہیں رہا تھا. مگر آپ دیکھ لیجئے پہلے سے زیادہ جو ہے ان کو پاپولر ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ سپورٹ ان کو مل گئی ہے. وہ شاید ان کے اس جذبے کو دیکھ کر جو بھی صورتحال تھی، اب اسی کو لے کر وہ ظاہر لیڈ کر رہے ہیں. نو ڈاؤٹ کہ دوسری طرف جو ان کے ساتھی تھے، کیونکہ اس میں سے زیادہ الیکٹیبل بھی تھے، ان کے اپنے جو مخلص ساتھی تھے، وہ بھی ذرا جو ہے آپ نے دیکھا کہ جب 1-2 ساتھی دبوچ لیے گئے تو اس وقت سچویشن یہ آ گئی کہ سب کوئی جو ہے وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا. تو جہاں تک لیڈر کا کام تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے اگر دیکھا جائے تو صحیح. یہ اختر ارائیں صاحب آپ نے ایک بات کہی کہ وہ زیادہ جوش میں آ جاتے ہیں اور جو ہے وہ ایکسائٹیڈ ہونا تو فاروق صاحب لیڈر کو بنتا نہیں ہے کہ وہ ایکسائٹیڈ ہو کے بات کرے. اور اگر ایکسائٹیڈ ہو کے بات کرنے کے بیانات کی بات کی جائے تو انہوں نے پہلے ہی اس بات کا اندیہ دے دیا تھا کہ میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. وہ جو خطرناک ہونے والی بات تھی اور روڈ پہ آنے والی بات تھی، وہ میں سمجھتی ہوں اب وہ ٹھیک ہو رہی ہے اس وقت. نہیں دیکھیں آپ اگر ان کو آپ اگر اوور آل پورا ایویلویٹ کریں، جب سے یہ ان کی حکومت گئی ہے اس کے بعد سے اگر آپ دیکھیں تو ایگریسو تو یہ پہلے بھی تھے، ٹھیک ہے. اب جو ان کے اوپر ہاتھ تھا اگر وہ ہٹا لیا گیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ اس طرح سے ریئیکٹ کریں گے تو یہ کیا مطلب آپ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں؟ بیسیکلی اپنے آپ کو انوسنٹ پروف کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں ابھی تک انہوں نے کوئی بھی کیسز فیس نہیں کیے. یہ وہ شخصیت تھی جس کو اب کیسز فیس کرنے، اور جب یہ اب کیسز فیس کرنا شروع کریں گے تو ان کو پتہ لگا. اب دیکھیں اگر اب ان کا اسٹارٹ ہو گیا نا کیسز کو فیس کرنا، تو اب ان کو اب اگریشن بھی خود بخود آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے جی جو ان کے چیف سیکیورٹی آفیسر تھے شہباز گل صاحب، ان کو بھی جب اریسٹ ہوئے اب ان کے خلاف کوئی بیانات نہیں آ رہے ان کے، ٹھیک ہے. اب یہ خاموش ہو کے بیٹھ گئے. آج بھی دیکھیں تو انہوں نے جو ہے اپنا معافی مانگ لی، ایکسکیوز کر لیا جا کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. بھائی اب یہ کیا ہے؟ لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے برملا کہا ہے کہ جی اب اگر آپ نے ریڈ لائن کراس کی تو آپ کے خلاف سوموٹو ایکشن لیا جائے گا. تو اب یہ میں کہتا ہوں دیکھیں جو ادارے ہیں ان کو اگر آپ اس طرح سے کنٹروورشیل بنائیں گے تو آپ کے ساتھ پرابلم ہوگی. اور یہ ہوگی دیکھیں کیونکہ جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے
اس کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نیا آرمی چیف ہوگا وہ آرمی چیف کے لیے کنسنسس کے سارے مشاورت سے ہی معاملات طے ہوتے ہیں. الیکشن کمیشن کا بھی ایسا ہی سلسلہ ہے. فواد چودھری صاحب تو یہ کہتے ہیں جی میرٹ کی بات بالکل کی گئی، لیکن شہباز شریف صاحب جو ہیں اپنے بڑے بھائی کے پاس لندن میں مشورہ کرنے گئے ہیں کہ جی آرمی چیف کس کو لگانا چاہیے. یہ بھی تو الزامات لگ رہے ہیں. دیکھیں سیاسی جو صورتحال ہے اس میں تو مشورے ہوں گے، اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہے کہ جو نون لیگ کے سربراہ ہیں وہ تو نواز شریف صاحب ہی ہیں. ظاہر ہے جو سپیریئر ہوگا اس سے آپ مشورہ کر بغیر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ایک سزا یافتہ شخص سے کیوں کر ہر معاملے کو ایسا لگتا ہے کہ جی لندن سے پاکستان کو چلایا جا رہا ہے. یہ ان کی تھنکنگ ہے. یہ اب یہ کہیں گے سزا یافتہ ہے یا جو بھی ہے. اب آپ مجھے یہ دیکھیں گئے بھی تو انہی کی گورنمنٹ تھے باہر ہی، تو انہوں نے کیوں جانے دیا؟ پھر یہ بعد میں پروپیگنڈا کرتے رہے کہ جی ہم نے نہیں دیا، اور پھر جب سارے پروفس ان کے خلاف ہوئے کہ جی آپ نے اجازت دی، آپ ہی نے ان کو باہر نکالا، تو یہ کیا مطلب یہ آپ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کو؟ ایک تو یہ یو ٹرن خان کے نام سے تو مشہور ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہر چیز میں جس طرح سے یہ یو ٹرن لے کے اور جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اب دیکھیں آپ ان کی جو پاور ہے وہ سوشل میڈیا کی پاور ہے، اس پہ بھی جب سے یہ کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے تو آپ دیکھیں کتنے حد تک ان کو مطلب سپورٹ ملنی ختم ہو گئی ہے اس سے. لیکن جو ٹھیک ہے عوام ان کے ساتھ ہے، لیکن عوام کو بھی شعور آ رہا ہے کہ بھائی کون غلط ہے اور کون صحیح ہے. اچھا، آپ کی پارٹی، آپ کے جو سربراہ ہیں آصف علی زرداری صاحب، وہ سیاسی گفتگو میں اور چیزوں کو بہتر بنانے میں کافی ان کا ایک ریکارڈ اچھا رہا ہے. کیوں اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اور جو عمران خان صاحب کے بیانات ہیں، دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں، کیا آپ کی پارٹی کی طرف سے کوئی ایسا انیشیٹو لینے کا سوچا گیا ہے کہ چلیں جی بیٹھتی ہیں ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ کے چاہیے، خان صاحب کو بھی بٹھانا چاہیے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس طرف جانے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں یہ ایک بالکل انہوں نے ایک پروگرام رکھا گیا تھا کہ تمام جو بھی پارٹیز ہیں اس کو سب بلا کر ان کو ایک ٹیبل پہ سب بیٹھا جائے گا. لیکن چونکہ ابھی آپ دیکھیں جو سچویشن ہے نا فلڈ کی، وہ بڑی کرٹیکل ہے، اور کل جو ہے تھرسڈے کو جو ہے اقوام متحدہ کی ٹیم آ رہی ہے، اس میں امریکن ڈیلیگیشن بھی ہے، جس کی وجہ سے وہ جو اے پی سی تھی وہ پوسٹپون کی گئی ہے فار دا نیکسٹ ویک. تو ظاہر جو امپورٹنٹ ایشوز ہیں پہلے وہ ڈسکس ہوں گے، یہ بعد میں چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. تو اب ظاہر اسی وجہ سے، اور یہ اب یہ آپ دیکھیں یہ ٹیبل پہ بیٹھنے کو بھی تیار نہیں ہے. ظاہر جو سربراہ ہیں انہیں کو ہی بلایا جاتا ہے اس اے پی سی میں. اب یہ کہیں گے جی اپنا ریپریزنٹیٹیو بھیج دیتے ہیں یا جو بھی ہے، پھر یہ بعد میں اپنی ایک نئی منطق لے کے آ جائیں گے کہ جی اس میں یہ باتیں طے ہوئی، یہ یوں ہو گیا. تو جو اس حوالے سے چیزیں سیلاب کے حوالے سے یہ جو ملک کی صورتحال ہے اس وقت، وہ دیکھیں اب وہ بالکل یہ نہیں سوچ رہے. ان کا صرف ایک موقف ہے کہ جی میں نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا ہے کہ جی میں نے دوبارہ پرائم منسٹر آنا. تو بھائی آپ 2/3 میجورٹی لیں گے. جب آپ مجھے خود بتائیں کہ جو یہ الیکشن کی اسی طرح سے پورے کراچی میں جو بلدیاتی الیکشن پوسٹپونڈ ہوئے، اس پہ جماعت اسلامی، پی ایس پی، یہ سب لوگ ایک جگہ پہ تھے کہ جی ہاں آپ نے الیکشن کروانے. آپ دیکھیں جو فلڈ کی وجہ سے جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، ڈیولپ ہو رہی ہے، تو اس میں کس طرح سے یہ ممکن ہو سکے گا کہ الیکشن کروائے جا سکیں. اختر عنانی صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ عمران خان صاحب کے جو اداروں کے خلاف بڑھتے ہوئے بیانات ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی جمہوریت کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے اس سے، اور اس کو جو ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس وقت کہ جمہوریت ہے اور اس میں دوسری پارٹیز بھی، پھر ملک کی ایسی صورتحال ہے کہ تیسری قوت کو دعوت دینے والی بات ہے؟ دیکھیے یقیناً آپ کی جو اشارہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، مگر وہی بات ہے کہ آپ ماضی کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں. نو ڈاؤٹ کہ بھٹو صاحب جو تھے وہ بہت بڑے لیڈر تھے، اور ان کی آپ اسپیچز اٹھا کے دیکھ لیجئے. اس وقت بھی 9 ستارے تھے، ٹھیک ہے، اپوزیشن میں. اس وقت ان کے خلاف کس طرح اقدامات لیے جاتے تھے، کس طرح اسپیچز کی جاتی تھی، کس طرح سے گورنمنٹ کی مشینری استعمال کی جاتی تھی. جیسے کہ ابھی 11 پارٹیز نے جو ہے اتحاد کیا، اور اب ظاہر ہے وہی پیپلز پارٹی ہے جس کا نام تو کم از کم وہی ہے کہ وہ بھی ان 9 ستاروں کی طرح بیٹھی ہوئی ہے. بات یہ ہے کہ یہ سیاست میں ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے. دیکھیں اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اداروں کے خلاف بھی کی جاتی ہیں. اور آپ نے خود ابھی تھوڑی دیر پہلے انٹروڈکشن میں یہ کہا کہ نواز شریف صاحب نے یا بہت سے لیڈروں نے بالکل ماضی قریب کے اندر بہت سے بڑے بیانات دیے ہیں. پچھلی حکومت جب ان کی تھی جب ان کی تھی تو اس وقت وہ کیا باتیں کیا کرتے تھے، اس وقت بھی تو ایکشن لیا جا سکتا تھا. بات ابھی بھی وہ کر رہے ہیں جو کہ مناسب نہیں ہے. اداروں کے خلاف بات نہیں کرنی چاہیے، مگر بات تو دوسروں نے بھی کی. اچھا، بریک کے بعد جو ہے وہ آپ کی طرف سے آئیں گے، اور آپ کے لیے ایک سوال چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جناب اگر ایسا ہی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدلتی ہیں تو وہ بیانات پھر کہاں گم ہو جاتے ہیں جو پیپلز پارٹی نے دیے بیانات، اور اس وقت بھی جو صورتحال ہے اور سیلاب پہ بھی جسٹیفیکیشن ہو رہی ہے، تو پیپلز پارٹی اس وقت کہاں کھڑی ہے اور اس کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اختر عنانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختر عنانی صاحب، یہ ہماری میموری کیوں اتنی شارٹ ہے؟ ہم
بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں. بار بار آپ نے بھی کہا کہ جی بیانات آتے رہے ہیں ہمارے سامنے اور بہت پرانی بات نہیں ہے. اور پھر سیلاب بھی بہت پرانی بات نہیں ہے. یہ ہم نے دیکھا 2020 میں بھی ایک چھوٹے پیمانے پہ جو ہے وہ ایک تباہ کاری کا سلسلہ جاری رہا تھا سندھ میں, اور پھر اس کے بعد 2010 دیکھا ہم نے, اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے ہیں 77 میں بھی دیکھتے ہیں. اقدامات ہم کچھ نہیں کرتے, بیانات بھی ہم دیتے رہتے ہیں, اقدامات بھی کچھ, پھر ہم کہتے ہیں جی تباہ کاریاں ہو گئی, لائیں ہمیں جی فنڈز دے دیں, سب کر دیں. کیا کہتے ہیں اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت پہ, اور اسپیشلی سندھ میں بہت تباہ کاریاں ہوئی ہیں, بلوچستان میں ہوئی ہیں, کیا سمجھتے ہیں سارے سیناریو پہ؟ دیکھیں سمجھنا کیا ہے ایکچولی, میں یہ سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو یہ پی ڈی ایم ہے, 11 پارٹیوں کا جو اتحاد ہے, ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس ٹاپک پہ زیادہ کرتے تاکہ پورے پاکستان میں, پورا پاکستان اس لیے کیونکہ پنجاب کا کافی حصہ, جنوبی پنجاب بھی اس میں افیکٹو ہوا ہے, بلوچستان بھی تقریباً پورا ہے, سندھ بھی کافی حد تک ہے, اور اس طرح سے آپ نے دیکھا ناردرن ایریاز بھی. ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرتے. اب ان کے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ادارے ہیں وہ بھی دیکھ لیں آپ کیا کام کر رہے ہیں, بیٹھ کے صرف ٹینڈر کرنا اور وہ چیزیں کرنا اور صرف مکمکا کی اس میں لگے ہوئے ہیں. دوسرا یہ کہ وہ کھلے عام ایک گول میز کانفرنس کی آفر کر دیتے آن فلڈ ایشو, ٹھیک ہے, اور اس پہ کرتے تاکہ لوگ, عوام جو ہے اس کو پازیٹیو ایک اسٹیپ لیتی موجودہ حکومت کی اور جو سندھ کی حکومت کی اور پیپلز پارٹی یا ان 5-6 بڑی پارٹیوں کی, کہ پی ٹی آئی کو دعوت دیتے کہ آئیے آپ ہمیں اس ایشو پہ پہلے, اس وقت ہمارا ملک جو ہے وہ ایک بہت بڑے اس کے اندر ہے, تو اس کو جو ہے وہ کرنے کے لیے, نکالنے کے لیے, جو ڈوب رہے ہیں ان کو نکالنے کے لیے ہم کچھ حکمت عملی کریں. الیکشن تو ہوتا رہے گا, سیاست تو ہوتی رہے گی, پاور اور پیسے کی گیم کی خاطر جو ہے یہ سب لوگ پارٹی کھیل رہے ہیں, اور پاور اور پیسے کی گیم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ سب عوام, غریب عوام کو بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ گول میز کانفرنس اس بارش کے نتیجے میں پیش آنے والے مسائل کے سلسلے میں ان کو بٹھانی چاہیے. بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں. سیلاب کی تباہ کاریاں اور پھر اس میں بھی کرپشن کے سوالات اٹھتے ہیں, لوگ اپنے بیانات کو بھی بھول جاتے ہیں. سیاستدان کہنے کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلاب کی صورتحال دیکھتے ہوئے بیانات نہ دیے جائیں, لیکن پیچھے سے بیانات بھی جاری ہیں, کرپشن بھی جاری ہے. خان صاحب کے توشہ خانہ کیس کو بڑی ہائپ مل رہی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرپشن جو دوسرے ادارے کر رہے ہیں اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. جی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے نیلم ارشاد صاحبہ نے, وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی, لیکن اس وقت سوال کا جواب جو ہے اس سارے صورتحال پہ بات کریں گے ہم اختر آرائی صاحب سے. جی اختر آرائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ جی یقیناً بالکل, آپ نے ابھی سوال جو پوچھا تھا اس کا میں نے ایک حصہ کا جواب دیا تھا. بات یہ ہے کہ اس وقت تمام پارٹیز کو مل کر جو ہے ڈوبتی ہوئی عوام کو بچانے کے لیے ایک سالڈ حکمت عملی اڈاپٹ کرنی چاہیے آن گراؤنڈ, تاکہ پتہ چلے کہ جناب کچھ یہاں حکومت ہے اور وہ ویلفیئر کر رہی ہے. جہاں تک آپ دیکھیں کہ کچھ این جی اوز جو کام کر رہی ہیں وہ اس میں شکر الحمدللہ کہ سندھ کی ایک ڈپارٹمنٹ نے, سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ نے ایک اپریسیشن لیٹر جاری کیا ہے جے ڈی سی کو کہ انہوں نے بہت بڑی خدمات انجام کی ہے. آخر یہ بہت ایک اچھا سائن ہے, مگر دوسرے خدمت کریں, مگر خود گورنمنٹ خدمت نہیں کر پا رہی ہے آن پریکٹیکلی. دوسرا جو سب سے بڑا چیپٹر ہے جو فیز 2 ہے, جو آفٹر افیکٹس ہیں, اس وقت آپ دیکھیں تمام فصلیں تباہ ہو گئی. ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی کا بڑا ایشو آ گیا. پہلے ہی اس سال جو ہے رشیا سے گندم کے جو ہے 46 جو ہے شپس آئے تھے, لاسٹ ایئر 36 شپس آئے تھے. اب آپ دیکھیے کہ آنے والے جو فقدان جو ہمارے ذخائر کا ہو سکتا ہے, آپ یقین کیجیے گا گاؤں کے اندر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک ذخیرہ ہوتا ہے گندم کا, چاول کا, اناج کا, اور بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں, اس کا ذخیرہ رکھا جاتا ہے پورے سال کے لیے. وہ تباہ ہو گیا, بہہ گیا, مویشی مر گئے. اب ان کے جو اپنے چھوٹے چھوٹے ریزرو سٹاکس تھے, ہم اربن ایریاز کے لوگ تو ہر مہینے کا, ہر 15 دن کا آٹا لیتے ہیں اور کھاتے ہیں. ہم رکھ بھی نہیں سکتے کیونکہ کراچی کی ویدر بھی کچھ ایسی ہے, یہاں گندم بھی ہم اسٹور نہیں کر سکتے. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ تمام پارٹیز مل کر کوئی ایسی حکمت عملی بنا رہی ہیں کہ ہمیں پاکستان کی عوام کو کل کو آنے والے دنوں میں کیا ہمیں دینا ہے, ہمارے پاس شارٹیج کس چیز کی ہوگی. اب کیونکہ وقت کم ہے, آپ خود فنگر ٹپس پہ کاؤنٹ کر سکتے ہیں کہ ہمیں کن چیزوں کا جو ہے فقدان یہاں پر ہونے والا ہے اور فاقہ کشی کرنے والے ہیں. تو اب اس کے لیے سب سے بڑا جو مسئلہ اس وقت, سیاست نہیں کھانی, باتیں نہیں کھانی, بیان بازی سے پیٹ نہیں بھرے گا. اور اگر پیٹ بھرے گا تو آپ کے ان جو ایکچولی اقدامات ہے یا اس کے جو آپ انتظامات کر کے دیں گے, اس سے کچھ نہ کچھ آپ کر سکتے ہیں. بالکل صحیح فرمایا ہم نے. نیلم ارشاد
اشا صاحبہ کی طرف چلیں گے. نیلم اشا صاحبہ آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. نیلم اشا صاحبہ آپ خان صاحب کی گورنمنٹ میں احتساب کا نعرہ لگایا گیا, وہ کرپشن کے خلاف بات کی گئی, لیکن اب جو ہے ایک ایک کر کے خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ کرپشن کے کیسز کو کھولا جا رہا ہے. توشہ خانہ کیس ہے, اس کے بعد ہیلی کاپٹر کیس, اور 7 کروڑ کی بات کی جا رہی ہے کہ اس کے بھی کرپشن کے کیسز ہیں. رنگ روڈ کی انکوائری کو دبا دیا گیا ہے. ان سارے الزامات کا کیا جواب دیتی ہیں آپ؟ آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے؟ ڈو یو تھنک یہ حکومت عمران خان کے کسی کیس کو دبائے گی کہ اچھالے گی؟ وہ ایک ایک پینی کی کوئی نہ کوئی چیز لا رہے ہیں اور بعد میں ان کو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے. آپ بتائیں کہ انہوں نے اگر یہ روڈ بنایا اپنی وہ کیا ہار تھا کیا گھڑی تھی وہ بیچ کے, تو اس میں کوئی گناہ کیا انہوں نے؟ مجھے بتائیں. وہ انہوں نے بیوی یا بچوں کو تو نہیں دیا, لنڈن تو نہیں لے گئے نا. ان کے جتنے بھی کیسز روز کھل رہے ہیں روز بند ہوں گے. ابھی ہمارے بھائی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی گندم کا تو فقدان آف کورس ہوگا. آپ دیکھیں سبزیاں پھل بھی ہوں گی, کیونکہ دیکھیں جہاں جہاں سیلاب آیا ہے, بلوچستان میں ڈرائی فروٹ نہیں آئے گا, پنجاب سے پھل سبزی نہیں ہوگی, سندھ میں بھی یہی حال ہوگا. اور جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ آٹا اسٹور نہیں کر سکتے, ابھی لاہور میں پیاز 300 روپے بک رہا تھا اور انہوں نے اسٹوریج کرنے کی کوشش کی اور بارش کی وجہ سے خراب ہونا شروع کر دیا. اب انہوں نے سستا کر دیا ہے, تو یہ اسٹوریج کرنے کی تو کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ نے گندم کے اسی لیے اسٹوریج کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیڑا لگ جاتا ہے کہ یہ آپ اسٹوریج کر ہی نہیں سکتے, نہیں تو آپ کو بھوکا مارے سارے. تو ابھی جو حالات چل رہے ہیں نا, فیڈرل گورنمنٹ جو حرکتیں کر رہی ہے نا, وہ بس فنڈ آنے دو, ہر جگہ سے فنڈ آ رہے ہیں اور یہ ہڑپ کر کے یہاں سے لے جائیں گے, پھر وایا ٹرانسفر کر دیں گے. یہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب کی کرپشن پہ بات تو ان کے جانے کے بعد کی جا رہی ہے, لیکن ابھی بھی سیلاب میں کرپشن جو ہے وہ عروج پہ ہے. جی ہاں بالکل ہے. میں سوچ رہی ہوں, پلان کر رہی ہوں سندھ آنے کا, کیونکہ مجھے سندھ سے میں بیاہ کے کراچی آئی تھی, میں 96 میں لاہور آئی تھی, تو مجھے حیدرآباد میں میرے ہسبینڈ پیدا ہوئے, وہاں سے اتنے میسج آ رہے ہیں. میں آپ کو بھیجتی ہوں, بندہ جس نے گندم کی بوریاں توڑ کے پہاڑ کے دکھا رہا ہے کہ اس میں پتھر نکل رہے ہیں. سوچے وہ اس نے چکی والے نے خریدی ہے اور پیسے دیے ہیں, اور آگے سے یہ پیس کے دے گا لوگوں کو. تو یہ بیماریاں کتنی پیدا ہو رہی ہیں سندھ میں, کیا حال ہے. ماشاءاللہ سے پنجاب میں تو ہم لوگوں نے اللہ کا شکر ہے کافی کور کیا ہے. ڈی جی خان میں بھی آگے تک ہماری تو وومن ونگ کی عورتیں بیچاری جا کے اس حالت میں روز جا رہی ہیں. تو وہ کوئی نہ کوئی ہو ہی رہا ہے بندوبست. بٹ سندھ میں جو حالات ہیں, میں آپ کو میسج فارورڈ کرتی ہوں کہ آپ دیکھیں کہ وہاں کیسے بھوکے مر رہے لوگ. اچھا نیلم اشا صاحبہ, یہاں ہمارے ساتھ فاروق علی خان صاحب موجود ہیں. آپ کے بیان پہ ایک موقف ان کا لینا ضروری ہے. جی فاروق علی خان صاحب, بہت تنقید ہے سندھ گورنمنٹ پہ کہ کرپشن ہو رہی ہے اور سیلاب کے پیسوں کو کرپشن کی نظر کیا جا رہا ہے. پھر یہ کہ جان بوجھ کے جو ہے وہ زیادہ تباہ کاریاں اور پانی بھی چھوڑا گیا بعض علاقوں میں کہ زیادہ, جس سے اموات کا خطرہ زیادہ بڑھ گیا. بڑی سیریس ایلیگیشنز ہیں, کیا جواب دیتے ہیں اس کا؟ دیکھیں پہلے تو میں اپنی بہن کو ذرا سا کریکٹ کر دوں. اس میں جو اب تک امداد ملی ہے فورن کنٹریز سے, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ فوڈ کی یا اس کچھ جو چیزوں کی شکل میں, اسٹف کی شکل میں مل رہی ہے. ابھی تک کسی نے کوئی پیسے ایسے نہیں ہوئے کہ جی وہ ملیں اور اسٹیٹ بینک میں اکاؤنٹ میں وہ کریڈٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ایک فنڈ جو تھا یونائٹڈ نیشن نے ایک اسٹیبلش کیا ہے, اور میں نے جیسے آپ سے کہا کہ کل ٹیم آ رہی ہے یونائٹڈ نیشن کی, اس کے بعد دیکھنے کے بعد وہ جو جتنا بھی پیسہ ہوگا وہ ون ٹائم ہی ریلیز ہوگا, یا اس کو وہ انہوں نے اپنا اسکیجول بنایا ہوگا, اور اقوام متحدہ پوری اس چیز کو ڈاکومنٹڈ کرے گی کہ پیسہ کس طرح سے لوگوں پہ خرچ کیا گیا. تو آپ نے اگر جو سچویشن انہوں نے بتائی کہ جی جو سندھ میں صورتحال ہے, تو میں سب سے پہلے ان کو ذرا کریکٹ کرتا چلوں. دیکھیں جو فلڈ کی سچویشن تھی, سندھ جو ہے وہ ٹیل پہ موجود ہے سب سے آخر میں, اور جو سیلاب سے اتنی زیادہ تباہی نہیں ہوئی جتنی زیادہ جو رین سے تباہی ہوئی ہے سندھ میں. جو کنٹینیوس رین ہوئی وہ تقریباً کوئی 900 ملی میٹر کے قریب ہوئی ہے, جس کی وجہ سے یہ تباہی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, جو فلڈ کی سچویشن تھی ظاہر ہے وہ جب آئے گا انہوں نے شہروں کو بچایا ہے, اور کسی طریقے سے شہروں کو, تاکہ جو موومنٹ ہے وہ ڈیڈ نہ ہو سکے. ابھی بھی یہی سچویشن ہے کہ دیکھیں آپ سب لوگ ایکسیس کر سکتے ہیں ایزیلی شہروں میں, تو آپ جا سکتے ہیں. یہ نہیں ہو, دیکھیں نواب شاہ جو میہر اور جو یہ ایریا ہے جو لیفٹ بینک پہ کہلاتا ہے سارا, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہے,
کرپشن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. دیکھیں پیسہ نہیں ملا ہے, میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں, اور یہ اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو یہ شیئر کریں. آپ کے پاس ایک جملہ کہنے کی ہے اس وقت, ایک جملہ کہتے ہیں, کیونکہ مجھے نیلم شاہ صاحب ہے کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, میں فاروق صاحب کے ساتھ. دیکھیے ابھی ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جب ہے ہمارے بھائی جو ہے فاروق صاحب جو باتیں کر رہے ہیں, اب ہم اس کے خلاف کیا بات کریں. بات یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے. ہماری نالج کے مطابق تو فنڈز اویلیبل ہیں, آپ نے اپنے وہ تمام فنڈز یوٹیلائز کر دیے. گورنمنٹ کے فنڈ ہوتے ہیں اپنے, اس کے علاوہ ڈونیشن شروع ہو گیا ہے ملنا. جی دیکھیں بالکل ملنا شروع ہو گیا ہے, مگر اگر آپ کہتے ہیں کریڈٹ نہیں ہوا کوئی بھی اکاؤنٹ میں تو یہ بات غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کی میں آپ کو ایویڈنس دے دوں گا, اگر آپ چاہیں تو آج ہی میں آپ کو دے دیتا ہوں. دیکھیے پھر وہ میں کہوں گا, میں نے آپ سے کہا کہ جو اقوام متحدہ نے فنڈ اسٹیبلش کیا ہے, ایک پورا ایک اکاؤنٹ بنایا ہے, اس میں وہ ڈونر جتنے بھی کنٹریز ہیں ان سب سے وہ امداد لے گا, اور اس کے بعد یہ پاکستان کو دی جائے گی. ابھی تک جو اسٹف کی شکل میں جو امداد مل رہی ہے وہ مل رہی ہے, جس طرح سے ٹرکیہ دے رہا ہے, جس طرح سے یو اے ای سے آ رہی ہے, جس طرح سے فرانس سے آ رہی ہے. گورنمنٹ آف سندھ کے پاس بھی ڈیزاسٹر جو کنٹرول کے لیے ان کے ادارے ہیں, ان کے پاس اپنا بھی تو بجٹ ہوتا ہے, وفاق بھی تو بجٹ دیتا ہے. وہ تو استعمال کر رہے ہیں نا, وہ تو استعمال ہو چکا. دیکھیں وہ تو ظاہر ہے جی کافی ہو چکا. اب جو فلڈ والی سچویشن ہے, آپ مجھے بتائیں کہ جو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو بھی چکا ہے اور فائدہ بھی نہیں. آج 7 سپٹمبر ہے, میں آپ کو کل اس کے ڈاکومنٹس دیتا ہوں آج کی ڈیٹ سے پہلے. چلیں ٹھیک ہے, پروگرام کے وقت اصل میں کم ہے, تو میں فاروق صاحب کو ہی تھوڑا موقع دینا چاہوں گی. نہیں دیکھیں میں ان کو ذرا سا کریکٹ کر دوں کہ بھائی اگر فنڈ استعمال ہوا ہے تو وہ ان کی ظاہر جو انفراسٹرکچر ہے یا جو فوڈ ہے اس کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ابھی تک جو سچویشن ہے آپ نے خود دیکھا کہ جتنا سارا کا پانی میں ڈوبا ہوا ہے, وہ مجھے جب تک پانی ڈرین آؤٹ نہیں ہوگا آپ کیسے کوئی چیز بلڈ اپ کریں گے یا ان کو کیسے دوبارہ سے ان کے مکانوں میں بھیجیں گے. یہ کس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی فنڈ آیا ہے اور استعمال ہو گیا. بہت ٹائم لگے گا, بہت ٹائم لگے گا. اتنا پیسہ آپ کو لگتا ہے کہ جتنا بجٹ کروڑوں روپے. کلیئر بتا دوں, یہ بھی 1 سے 1.5 مہینے کی اسٹل آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ پرابلم رہے گی, اور جس طرح سے ٹیمیں ابھی آ رہی ہیں. مجھے پتا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ ادارے ہیں ان کو صرف اسٹیشنری کی مد میں 25-25 کروڑ روپے دیے جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ادارے صرف ڈرین کرنے میں انہوں نے کروڑوں روپے کا فنڈ ختم ہو گیا ہوگا؟ ڈرین آؤٹ ہو ہی نہیں سکتا نا. آپ بھی ثنا خود بھی آپ دیکھیں کہ جو سچویشن ہے دریائے سندھ کی, اور جو آپ مجھے بتائیں کراچی جو ہے ویسی سطح سمندر سے نیچے جو سچویشن ہے, جو پورا رورل ایریا ہمارا جتنا بھی ہے وہ سارا کا سارا جو ہے فلڈڈ ہے. 10-10 فٹ پانی کھڑا ہوا ہے, اس کو آپ کہاں نکالیں گے؟ شہر میں نکالیں گے. ڈرینیج سسٹم ہمارا ڈرین میں جو ہے وہ کر رہے ہیں, جو امداد ہو رہی ہے اس میں ختم ہو رہی ہے, خوراک پہنچائی جا رہی ہے, تو خوراک تو اور بہت سے ادارے پہنچا رہے ہیں. جے ڈی سی کا نام لیا ہے, الخدمت ہے, ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان ہے, اور بہت سے ایسے ادارے میں گورنمنٹ آف سندھ کر رہی ہے. آپ دیکھیں جو ٹینٹ سٹی ابھی ہم نے ٹنڈو آدم میں بنایا ہے, ٹنڈو الیار میں بنایا ہے, سانگڑ میں ہوا ہے, میہڑ کے قریب بنایا ہے, ٹھیک ہے, دادو کے قریب ٹینٹ سٹی اسٹیبلش ہوا ہے. بھائی اس میں لوگ فیملیز ہی تو رہ رہی ہیں, اس میں کون رہ رہا ہے؟ ایک سوال آپ سے جواب چاہوں گی, اس کے بعد میں نیلم شاہ صاحبہ کی طرف جانا چاہوں گی. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ بات صحیح ہے کہ جو لوگ آپ لوگ اندرون سندھ امداد لے کے جا رہے ہیں, گورنمنٹ آف سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ہمیں دیں, ہم ڈسٹریبیوٹ کریں گے, کیا ایسا ہے؟ نہیں, ایسا کہیں بھی نہیں ہے. یہ ساری جو جتنی بھی ریومرز ہیں, میں کہوں گا فیس بک پہ یا سوشل میڈیا پہ ریومرز ہیں. جو بھی لوگ ہیں, میرے پاس ویڈیوز ہیں, میرے اپنے دوست یا میں نے جس طرح سے امداد بھیجائی وہ جا کے لوگ گھروں تک دے کے آئے. بعض ایسے تھے کہ 10 پانی میں کشتی میں جا کے ان کو خالی, کیونکہ وہ لوگ اپنی جگہ نہیں چھوڑ رہا اس وجہ سے کہ وہاں پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر جب پانی ڈرین آؤٹ ہوگا یا نکلے گا تو یہاں پہ لوگ قبضہ کر لیں گے. تو وہ جو وہاں رہ رہے ہیں لوگ, ان کو خوراک پہنچائی گئی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جی وہ گورنمنٹ آف سندھ سارا کنفسکیٹ کر رہی ہے, ایسا کوئی سچویشن نہیں ہے. جو بھی جا رہی ہیں امدادی ٹیمیں وہ اپنے حساب سے اس کو ڈسٹریبیوٹ کر رہی ہیں. لیکن جہاں جو ٹینٹ سٹی اسٹیبلش کیے گئے ہیں وہاں وہ گورنمنٹ کے انڈر آبزرویشن ہے, اور جتنے بھی امداد ہے جیسے جے ڈی سی نے جس طرح سے ورک کر رہا ہے اپنا سوشل, تو اس میں ظاہر ہے وہ جو بھی ہے تو وہ ساری امداد وہاں پہنچاتا ہے, پھر ان کو اسی حساب سے کھانا اور ان کے حساب سے ان کو فوڈ دیا جاتا ہے. اچھا ٹھیک ہے جی. اختر آرانی صاحب کوئی ایڈ کریں گے اس پہ بات؟ جی بالکل, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, کام تو سندھ گورنمنٹ کر ہی رہی ہے, مگر ایکچولی ہوتا کیا ہے, ریبن کاٹنے والی بات ہے. اب بہت سی کرٹیسائز کی جاتی ہے جناب. ابھی ہمارے سندھ کے ایک منسٹر جو ہے, ایک جگہ جو ہے جو بیماریاں پھیل چکی ہیں, اسٹارٹ ہو چکی ہیں, اس کے لیے میڈیسنز کا ایک ٹیبل رکھا ہوا ہے, اس پہ 10 سے 15 دوائیاں رکھی ہوئی ہیں, اور وہ پورا فوٹو سیشن ہو رہا ہے.
बाकी मेडिसिन कहाँ हैं? अक्सर और बेशतर फोटो सेशंस तो हो रहे हैं। अब आपने देखा कि टेंट, तुर्की टेंट दे रहा है, बल्कि उन्होंने मेरा ख्याल है पहली खेप आ भी चुकी है। इस तरह से वहाँ से वो आ रहे हैं, बैरूनी मदद आ रही है, उनसे वो टेंट सिटी कायम किए जा रहे हैं, बिल्कुल वो अंडर द सुपरविजन किए जा रहे हैं। और ये भी बात दुरुस्त है कि जो प्राइवेट बड़े इदारे हैं या जो बिजनेसमैन हैं, उनको भी गवर्नमेंट कह रही है कि आप भी हमारे साथ काम करें, बड़ी एनजीओज के साथ ये पार्टनरशिप में काम करें। जैसे कि अमन के साथ भी गवर्नमेंट की एक पार्टनरशिप हुई थी। अमन भी एक बहुत बड़ा इदारा जिन्होंने एम्बुलेंस सर्विसेज और बहुत सी सर्विस इसी पैटर्न पे गवर्नमेंट शराकत दारी से करना चाहती है। ठीक है, रेगुलेटरी बॉडी होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, गवर्नमेंट की इन्वॉल्व भी होनी चाहिए, मगर एक्चुअली जो फंडिंग होती है वो मेजर पोर्शन डोनेशंस का होता है, बाहर से पैसा आ रहा होता है या एशिया के मद में आ रहा होता है या वाटर प्रूफ टेंट आ रहे होते हैं। मगर गवर्नमेंट अपने फंड्स का कितना यूटिलाइजेशन कर रही है, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल थे और अवेलेबल हैं। जो यहाँ पर ये नागानी हालात के लिए जो इदारे, सूबाई हुकूमत के इदारे बने हुए हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट, उसके पास फंड अवेलेबल थे और वो यूज कर चुके हैं, बल्कि उनको मजीद फंड दरकार है। ठीक है, नीलम निशा साहिबा, गुफ्तगू आपके सामने है। फारूक साहब अपना जवाब दे चुके हैं। वो कहने जी इस वक्त सामान की सूरत में तो मदद आई है, कोई ऐसा नहीं है कि रकम की सूरत में आई है कि जो करप्शन का सवाल पैदा हो, और ऐसा कुछ हो नहीं रहा। और अभी कुछ दिनों पहले भी हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद है, उन्होंने भी कहा कि बाकायदा हमारे यहाँ शिकायत के जो है वो सेल कायम है और हम उस पर एक्शन ले रहे हैं अगर कोई इस किस्म की बात हो रही है। तो ऐसी कोई वर्स्ट सिचुएशन भी नहीं है जिस तरह से आप बता रही हैं? बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन ये है कि हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स वालों ने करोड़ रुपए दिया है, फेडरेशन वालों ने दिया है, ऑल पाकिस्तान बिल्डर एसोसिएशन वालों ने दिया है। ये कैश क्या है सिंध गवर्नमेंट के पास, तो ये किधर गया इसका जिक्र ही नहीं है। हाँ, कहाँ से कह रहे हैं यूएनओ, इनके जो पैसे आएंगे या तो कतर से या दुबई से वायर ट्रांसफर करके इंग्लैंड चले जाएंगे। इनके पैसों का तो कोई भरोसा नहीं है ना। कोई भरोसा कर रहा है? मुझे बताएं। चाइना ने फंड देने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में उन्होंने कहाँ डलवाएंगे? दे डोंट ट्रस्ट नून लीग, दे डोंट ट्रस्ट पीपल्स पार्टी, क्योंकि इन लोगों ने शेयर जो ले चुके हैं, अपने भरते जो ले चुके हैं, अपने जो सी पैक के हवाले से कितना माल बना चुके हैं, क्या जरदारी और क्या नवाज शरीफ की फैमिली, तो कोई इन पे भरोसा नहीं कर रहा। अभी फंड पूरी दुनिया से आ रहे हैं और ये झूठ बोल रहे हैं कि स्टेट बैंक करेगा, तो ये आप लोगों ने वहीं से वहीं वायर ट्रांसफर कर देना और फिर बातें कर रहे हैं। आप आपकी हवेलियों में, आपके वेयर हाउसेस में सारी ग्रोसरी और राशन वगैरह वहां जा रहा है, और आपके अपने लोगों को जो मैडम फारूक साहब भी कह रहे हैं कि आपके पास कोई एविडेंस है इस बात का? एविडेंस मैं आ रही हूँ कल परसों की फ्लाइट पे हैदराबाद में जाऊंगी, वहां से आपको वीडियोस बना के भेजूंगी कि यहाँ मुझे लोग फोन करके बता रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं, और मैं उन जगह पे जाऊंगी जहाँ पे इन लोगों ने बेईमानी की है, जो करप्शन का बाजार गर्म किया हुआ है। इस हाल में भी बाज नहीं आते। मुझे बताएं कि नहूसत फैली हुई है इनके आने पे, नहूसत पूरे पाकिस्तान में फैली हुई है, मर रहे लोग भूख से और ये अपने अयाशन कर रहे हैं। और भाई ने सही कहा, जाते हैं सेल्फी खिंचवा के आ जाते हैं। शर्जील मेमन साहब की इतनी सेल्फियां खिंच रही हैं, और वो जरा सी वो गए आपके जरदारी साहब, उनका बेटा, और वो तो जा रहे थे बाहर, जहाज खराब होने का बहाना मार दिया कि उन्होंने बाइक जहाँ जा रहे थे, नाम नहीं लूंगी मुल्क का, कि उन्होंने इनको मना कर दिया था कि ये हमारे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बन के नहीं आ सकते। तो आप लोग देखें कि इन लोगों को बाहर आना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। इनकी जमीनें या इनकी फसलें या इनके बागात तबाह हुए हैं, तो उन्होंने रुख मोड़ दिया अपने पानी का गरीब लोगों की तरफ। अब वो कह देंगे जी कब्जा, देखिए खुद मान रहे हैं ना कि कब्जा हो जाएगा, क्योंकि इन लोगों के वहाँ कब्जा होता है ना। आप सोचें, कभी ये अपने मुंह से बोल रहे हैं कि जी लोग कहते हैं जी घर बनाएंगे तो कब्जा हो गया। अभी तो इंशाल्लाह मैं बड़ी बात नहीं करना चाह रही कि हमारी है एक एसोसिएशन जो यहाँ छोटे घर भी बना के देगी, क्या पंजाब में और क्या सिंध में। अब बलोचिस्तान के पीके का तो हम इसकी बेहतर तवक्का करते हैं। पॉजिटिव बात की आपने नीलम शाह साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। जी फारूक साहब कुछ कमेंट कर रहे थे आप? सबूत तो आपने इनसे पूछा, उन्होंने घुमा दी बात वही ब्यूटन खान की तरह, तो सबूत तो कोई भी नहीं दे सकेंगी। और मैंने आपसे कहा है कि जो एविडेंस है वो ज़ाहिर है जब भी अक़वाम मुत्तहिदा की मीटिंग होगी उसके बाद ही वो सब डिसाइड होंगी चीज़ें। अगर इन्होंने जो पैसे, ठीक है, जो फ्लड रिलीफ में पैसे कलेक्शन हो रही है, डोनेशंस हो रही हैं, वो सब ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के अकाउंट में जमा हो रही है, या सिंध गवर्नमेंट ने भी एक अकाउंट अपना इस्टेब्लिश किया हुआ है सिंध बैंक में, उसमें जमा हो रही है और वो खर्च हो रहा है बाकायदा, ठीक है। और ये पीएम ने भी स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है कि जो इसका कंप्लीट ऑडिट होगा,
ٹھیک ہے، تو ہم تو ظاہری بات ہے، ہم تو اس سے آپ مطمئن ہیں؟ مطمئن ہیں ڈیفینیٹلی، کیونکہ جو پیسے خرچ ہوں گے اس کا حساب دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی اختر رانی صاحب. جی بالکل، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا حل کیا ہے. اصل میں سوچنے کی بات یہ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، پیپلز پارٹی ہو، یا چاہے جتنی بھی یہ 10-11 پارٹیز ہیں، یہ سوچیں کہ اب ان کے جن کے گھر گر گئے دیہاتی علاقوں میں، ان کا اناج وغیرہ گیا، کھانے پینے کی اشیاء کی تو میں بات کر چکا، ان کی آباد کاری کیسے ہوگی، ان کو چھوٹے مکانات کیسے بنا کے دیں گے. کیا صرف ٹینٹ سٹی میں رکھیں گے آپ؟ کیا یہ گرمی میں سردی میں جو ہے ایک اطلاع میرے پاس آئی ہے، اس کے لیے فنڈز جو آئیں گے، ٹھیک ہے آپ نے کہا ابھی تک آئے نہیں، چلو جی آئیں گے، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ دے چکے ہیں، وہ تو کہہ رہی ہیں کہ ہم نے پرسنلی فنڈز دیے ہیں. وہ تو ٹھیک ہے مان لیا، مگر یہاں پر بھی ہمیں بات، پارٹی کے ریپرزینٹیٹو بیٹھے ہوئے ہیں افتخار صاحب، ان کی بات مان لیتے ہیں. جب بھی آئیں گے تو آپ نے وہ پیسہ پورا شفاف طریقے سے آباد کاری میں ان کو 2 کمرے کا گھر بنا کے دینا ہے، گاؤں آباد کرنے ہیں. کیا ان بیچاروں کو ٹینٹوں میں رکھنا ہے آپ نے؟ اور یہ سب سے بڑا ایشو ہے، کیا آپ کے سال بھر کا اناج کی گارنٹی آپ گورنمنٹ کو دینی ہے؟ اس وقت تو لوگ دیکھیں پکا کے جو ہے وہ جے ڈی سی جیسی این جی اوز یا جو بھی چیمبر آف کامرس کی طرف سے، بزنس مین گروپ کی طرف سے، سول سوسائٹی کے بہت سے آپ نے سٹال دیکھے ہیں، وہ کھانے پینے کی اشیاء تو پہنچا رہے ہیں. اور وہاں عالم یہ ہے کہ ٹرسٹ ہے نہیں، لوٹ مار مچی ہوئی، راستے میں ٹرک کو لوٹ لیتے ہیں، اور کچھ اس میں مافیا بھی ہیں کہ وہ لوٹ کے اسی اناج کو پھر آگے بیچنے لگ جاتے ہیں. مگر گورنمنٹ کو چاہیے آخری بات کہ آپ نے ان کی دوبارہ آباد کاری کرنی ہے، تمام پارٹیز نے مل کر کرنی ہے. اس میں گول میز کانفرنس بلائی جائے، سیاست کو ایک طرف رکھا جائے، اور ان کے لیے جو ہے گھر بنانے چاہیے، اور کھانے پینے کا بندوبست آئندہ کے لیے 1 سال کے لیے کرنا چاہیے. بہت شکریہ سر. پروگرام تو ہمارا کرنٹ افیئر اور پھر کرنٹ افیئر میں خاص طور پہ پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس کیا، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں کہ دل نہیں چاہتا کہ سیاست پہ بات کی جائے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان اب بھی سیاست کر رہے ہیں. وہ لوگ جو اب بھی سیلاب کی تباہ کاریوں کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں سیاست کو پیچھے چھوڑ دو، لیکن سیاست پیچھے جاری ہے، کرپشن اپنی جگہ جاری ہے. خدارا ریکویسٹ کرتی ہوں، درخواست کرتی ہوں اپنے لیے، پاکستان کے مستقبل کے لیے، وہ لوگ جو اب بھی ان حالات میں بھی مہنگائی کے دور میں جہاں عام عوام پریشان ہے اور سیلاب سے گھر ڈوب گئے، بچے مر گئے، مویشی مر گئے ہیں، تباہ کاریاں بڑی سطح پہ ہوئی ہیں، اس میں صرف یہ ریکویسٹ کر سکتی ہوں کہ خدارا اب تو پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ آپ مخلص ہو جائیے اپنے مستقبل کے لیے، کم سے کم اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.